آزادی کیا ہے اور کس حد تک ہونی چاہیے؟ السلام علیکم ناظرین۔ آزادی کے ترانے بھی جب اسکول میں ہوتے تھے، اس کے بعد بڑے بھی ہم نے سنے اور بہت مشہور ہے وہ۔ یوں دی ہمیں آزادی کے دنیا ہوئی احران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ آزادی کا لفظ ہم نے بہت چھوٹی عمر میں سننا شروع کیا، اور آزادی پھر بعد میں اب بھی آزادی کے بارے میں بات ہوتی ہے، شخصی آزادی کے بارے میں بات ہوتی ہے، اور اظہار رائے کی آزادی کے بارے میں بات ہوتی ہے، اور ہمارے ملک کی آزادی کا ہم 14 اگست کو یوم آزادی مناتے ہیں۔ اس دن بھی آزادی کا جشن منایا جاتا ہے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم آزاد نہیں ہیں، ہم بیرون ملک ان کے کلچر کی وجہ سے ہم غلام ہیں، یا ہم گوروں کے زبان انگلش ہمارے اوپر چھائی ہے اس کی وجہ سے غلام ہیں۔ لیکن بنیادی طور پہ آزادی کی تعریف کیا ہے؟ آزادی کی تعریف یہ ہے، کوئی قوم جب اپنے مفاد میں اپنے فیصلے خود کر سکے بغیر کسی قسم کے دباؤ کے، اس کو آزادی کہتے ہیں۔ اب ہم آزادی کے جشن منانے والے ہیں، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت اچھا ملک دیا کہ جو بلوچستان سے لے کے گلگت بلتستان تک بہت سی قدرتی نعمتوں سے اور اللہ تعالیٰ کے انعامات سے مالا مال ہے۔ یہ ہماری دسترس میں ہے، سب ہمارا آنا جانا اس میں ہے، ہمارا اسی ملک کا شناختی کارڈ ہے، ہمارا پاسپورٹ بھی اسی ملک کا ہے، جہاں جاتے ہیں ہم اسی کی نمائندگی کرتے ہیں۔ لیکن کیا جس کو ہم آزادی سمجھ رہے ہیں، کیا یہی آزادی؟ ابھی جو آزادی کی تعریف بتائی، کیا ہماری قوم کے مفادات میں فیصلے کو آزادانہ ہوتے ہیں؟ کیا ان میں کسی قسم کا کوئی اثر رسوخ تو نہیں استعمال ہوتا؟ اس میں کسی قسم کے بیرونی دخل اندازی تو نہیں ہوتی؟ یا کوئی ایک مخصوص طبقہ تو اس کے اوپر قابض نہیں ہے؟ اور یا پھر آزادی کیا اس کو کہتے ہیں کہ ہمیں بالکل آزاد چھوڑ دیا جائے، جو ہمارے دل میں آئے ہم کریں، ہم پہ کوئی روک ٹوک نہ ہو، ہمیں کوئی ٹوکنے والا نہ ہو، کوئی منع کرنے والا نہ ہو، کوئی ہمیں ہماری غلطی پہ سزا دینے والا؟ یہ بھی آزادی نہیں ہے، یہ تو جنگل میں آزادی ایسی ہوتی ہے۔ مہذب معاشرے میں آزادی کیا ہوتی ہے؟ بالکل اس کی طرح آپ امیجن کریں، تصور کریں کہ ایک ہرا بھرا بہت بڑا درخت ہے، اونچا، جدھر چاہے اس کی شاخ کو ہوا چلتی ہے تو اس کی شاخیں جھومتی ہیں، اگر وہ پھل ڈال رہا ہے تو پھل بھی اس کے اوپر خوب آتے ہیں، اگر وہ پھول والا ہے تو ان پھولوں سے رونق لگاتا ہے ہمیشہ۔ مطلب اس میں ایک آزادی کا امپریشن ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں، وہ پھلتا ہے اور پھولتا ہے، پھلنا پھولنا جہاں اپنی مرضی سے، وہ اس کی آزادی۔ مگر اس کے ساتھ ایک خاص بات ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اس کی جڑیں جس باغ سے اس کا تعلق ہے اس کے اندر بڑی مضبوطی سے گڑی ہوئی، یعنی وہ اس کا ربط ہے، وہ باغ میں اس کے علاوہ اور بھی بہت سے درخت ہیں، اور ان کا آپس میں ربط وہی باغ ہے، اس میں وہ پیوست ہیں، لیکن آزاد ہیں۔ حقیقی آزادی یہی ہوتی ہے، ان کو پھلنے پھولنے سے کوئی نہیں روکتا۔ ہاں، وہ جو ان کی جڑیں زمین کے اندر ہے، یہ انسان کی آزادی کی صورت میں کس چیز کی مثال ہے؟ ملک کے قوانین، مملکت اسلامی ہے، اگر آپ کے مذہب کے قوانین، ملک کے قوانین، آپ کے آئین کے مطابق تو ملک کے قوانین جو ہیں وہ دین کے دائرے سے باہر نہیں ہوتے، دین کے دائرے سے باہر اجازت نہیں ہے فیصلے کرنے کی، تو وہ وہیں پہ قائم ہے، آزاد ہے، لیکن اپنے ملک کا
اپنے معاشرے کا، اپنے علاقے کا پابند ہے. اس کو یہ آزادی نہیں ہے کہ وہ کسی کا بھی سر پھاڑ دے، یہ آزادی نہیں ہے کسی کا حق مار دے، یہ آزادی نہیں ہے کہ کسی کو تکلیف دے. ہاں یہ آزادی ہے کہ وہ پھولے پھلے. مگر جس قوم کے فیصلے اپنے نہیں ہوتے، یہاں کسی نہ کسی ہمارے اوپر دباؤ ہے. ہم پاکستان آزاد، بے شک آزاد ہے. پاکستان پہ پاکستانی حکومت کرتے ہیں بظاہر، لیکن ہمارے فیصلوں پہ معاشی دباؤ بیرون ملکوں سے آتا ہے. معاشی دباؤ IMF اور ورلڈ بینک سب جانتے ہیں. وہ ہمیں نقطے لکھ کے دیتے ہیں، بھئی یہ تم نے کرنا ہے تو پھر آپ کو آگے ہم قرضہ دیں گے. تو یہ کیا آزادی ہوئی؟ اس کے علاوہ ہماری جو دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات کے معاملات ہیں، ان میں سپر پاور دخل دیتی ہیں، امریکہ دخل دیتا آیا ہے. تو یہ آزادی نہیں ہوئی. یہ ہماری آزادی ہے لیکن مکمل اور حقیقی آزادی نہیں ہے. حقیقی آزادی جسے کہتے ہیں وہ ہمیں اس دن ملے گی جس دن ہمارے کسی بھی فیصلے میں کسی بھی بڑی طاقت کا، کسی بھی سپر پاور کا دخل نہیں ہوگا. ہم خود اپنے فیصلے کریں گے. جس دن کوئی ایسی مصلحت نہ ہوگی کہ فلاں ملک ناراض نہ ہو جائے، فلاں ملک ناراض نہ ہو جائے. ہم صرف اپنے ملک کا مفاد دیکھیں گے. ہمارے ملک سے کسی اور ملک کا مفاد ترجیح نہیں دی جائے گی. ہمارے ملکی مفاد سے کسی اور ملک کے مفاد کو ترجیح نہیں دی جائے گی. کسی ملک کی ڈیمانڈ پہ فوجی اڈے نہیں دیے جائیں گے. کسی ملک کے کہنے پہ ہماری کرنسی کو تباہ نہیں کیا جائے گا. نظام تعلیم میں کسی کے کہنے پہ دخل نہیں دیا جائے گا. مذہبی معاملات میں کسی بیرون ملک سے دخل نہیں دیا جائے گا. سب کچھ ہمارے آئین، قانون اور مذہب کے مطابق ہوگا. تو اس دن ہم حقیقی طور پہ آزاد ہو جائیں گے. لیکن اس وقت ایسا نہیں ہے. یہ قوم جانتی اور دیکھ بھی چکی ہے. لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ کیوں دل نہیں چاہتا. وہ اقبال نے کہا تھا کہ صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے. کتنا بلند جاتا ہے صنوبر کا درخت، کوئی نہیں روکتا کہ تمہیں اوپر نہیں جانا، بلندی پہ نہیں جانا. صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے، پا بگل بھی ہے. یعنی اس کے پیر مٹی میں جمے ہوئے. جس کے پیر نہ جمے وہ گر جاتا ہے نا وہ درخت، بھلے آزاد ہو. اسی لیے اپنے ملک سے ساتھ وابستہ رہنے سے ہمارے حفاظت ہوتی ہے، ہم محفوظ رہتے ہیں، لیکن آزادی بھی ہوتی ہے. اس کے قوانین سے وابستہ رہنے سے، اس کے اخلاقیات سے، اس کے معاشرے سے جو اصول ہیں ان سے وابستہ رہنے سے. صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے، پابگل بھی ہے. انہی پابندیوں میں، پابندی کیا ہے کہ آپ اپنے ملک کے وفادار رہیں، آپ کی جڑیں وہاں مضبوط رہیں. انہی پابندیوں میں رہ کر آزادی کو حاصل تو کر لے. تو آزادی ہماری یہی ہے. یہ تو پاکستان بننے سے پہلے کی بات تھی. اقبال نے جب فرمایا تھا پاکستان بننے کے بعد ایسا ہی ہم چاہتے تھے، لیکن اس کے اوپر دخل اندازی بہت سی ہو گئی. ہماری معاشی کمزوریوں کی وجہ سے، ہماری معاشرتی کمزوریوں کی وجہ سے، ہماری اخلاقی کمزوریوں کی وجہ سے، ہمارے اندر اتحاد کی کمی کی وجہ سے، ہماری عوام کے اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے، تعلیم کی کمی کی وجہ سے، یہ ساری چیزوں سے دن بدن یہ دوسروں کو اپنے فائدے اٹھانے کا موقع ملتا ہے اور ہم حقیقی طور پہ آزاد نہیں ہوئے. آزاد کا ہر لحظہ پیام ابدیت. جو قومیں آزاد ہوتی ہیں ان کا ایک ایک لمحہ ان کے لیے ان کی لمبی عمر، لمبی زندگی کی، یعنی اس ملک کی، اس قوم کی لمبی زندگی کا پیغام لے کے آتا ہے. وہ قومیں ختم نہیں ہوتی، تباہ کے ختم نہیں ہو جاتی. ابدیت ہمیشہ رہتی. آزاد کا ہر لحظہ پیام ابدیت. محکوم یعنی غلام، محکوم کا ہر لحظہ نئی مرگ مفاجات. روزانہ اس کے انٹرسٹ، اس کے مفادات کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. روزانہ نئے سے نیا نقصان اس کو ہوتا ہے. ہوتے ہوتے وہ قوم ختم ہو جاتی. ناظرین، آزادی کا کانسیپٹ ہم اگر ذہن میں رکھیں، ہم آزاد رہیں، اپنے ملک کے قوانین کے پابند رہیں، اپنے معاشرے کی اقدار کے پابند رہیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کی جان و مال کے امین رہیں، اور کسی کو نقصان نہ پہنچائے. ہماری آزادی ہمیں اجازت نہیں دیتی
اور اپنے ملک کی اور اپنے قوم کی سالمیت کا اور اپنے ملک کے نظریہ جس پہ یہ ملک بنایا گیا ہے، دو قومی نظریہ۔ دو قومی نظریہ کیا ہے کہ کفر ایک الگ قوم ہے اور مسلمان ایک الگ قوم ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ یہ بنیاد ہے اس مملکت خدا داد کی، اور اس نظریے ہی کی برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی رمضان المبارک کی 27ویں کی مقدس رات میں عطا فرمائی۔ یہ تحفہ اس دن ملا تھا، اور یہ ساری برکتیں اس نظریے پہ قائم ہونے کی تھی، دو قومی نظریے پہ، کہ کافر ایک الگ قوم ہے اور مسلمان ایک الگ قوم۔ اور یہ ریاست مدینہ میں بھی یہی اصول تھا، مکہ میں بھی یہی اصول تھا۔ اگر وہاں یہ نہ ہوتا تو پھر ابو جہل سے کاہے کی ناراضگی تھی؟ اگر مکہ والے جغرافیے کی بنیاد پہ ایک قوم ہوتے، نہیں، دین کی بنیاد پہ قومیں الگ ہوتی۔ میری باتیں اگر آپ کو پسند آئی ہیں تو ناظرین میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، اور ہاں، اچھی باتیں شیئر کرنا شاید ایک اخلاقی فرض ہے، اس کو شیئر ضرور کریں کہ جو بات اگر آپ کے دل کو لگی ہے تو بہت سے اور لوگوں کے دل کو بھی لگے گی، اور اسی طرح سے ہم نے اپنی قوم کو بیدار کرنا ہے۔ بہت شکریہ ناظرین، اللہ حافظ۔